اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر فلسطین تک لے گئے تو وہاں پر شرط یہ تھی کہ لڑتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ بنی اسرائیل نے صاف منع کر دیا کہ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سالوں تک ایک صحرا میں بھٹکائے رکھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسحاق اور اسماعیل کی قوموں کو عظیم قومیں بناؤں گا۔ 40 سالوں کے بعد جب بنی اسرائیل میں ایک نئی پیڑھی کی شروعات ہوئی تو وہ فلسطین میں آباد ہوئے، جہاں پر 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف رہنے لگے۔ جو 2 قبیلے ایک طرف تھے وہ یہودا کی اولادیں تھیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ آج کے وقت میں ہم جنہیں یہودی کہتے ہیں، اور جو 10 قبیلے تھے وہ بچھڑ کر جگہ جگہ آباد ہو گئے۔ جو 2 قبیلے وہاں آباد ہوئے تھے وہ بھی زیادہ دن فلسطین میں نہیں رہ سکے، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ بختنصر نے ایک دن فلسطین پر حملہ کر دیا اور اس ٹیمپل کو بھی توڑ دیا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اور اس ٹیمپل کی ایک دیوار آج تک باقی ہے جسے یہودی بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو اس دنیا میں ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرا اس دنیا میں آنا۔ آپ نے کہا، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اللہ نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جس میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ہزاروں سالوں تک اس دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا اور نبوت کو ختم کرنا اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بند کر دیا، اور اس دنیا کا آخری وقت بھی طے ہو گیا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان کیا ہے۔ لیکن قیامت کب آنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے،